اچھا، آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل پروٹیکشن آفس میں ہو یا ٹرائیبیونل میں ہو، تو میں اس کو اس طرح ان الفاظوں میں بیان کروں گا کہ ہر منفی فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں ہوتا اور ہر مسترد شدہ کیس ختم بھی نہیں ہو جاتا۔ جب بھی کوئی کلائنٹس میرے پاس پہلی مرتبہ کنسلٹیشن کے لیے آ جاتا ہے تو میں پہلے آئی پیٹ یا جو بھی ٹرائیبیونل کی ڈیسیجنز ہے اور یا آئی پی او کے اس کو میں کم از کم 30 منٹس اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں، اور آن دا اسپاٹ میں اپنے کلائنٹس کو کبھی کبھار اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کے کیس کو زیادہ شاید میں سمجھوں جب میں ریفیوزل ڈیسیجنز کو پڑھوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کی ایکچوئل واقعہ ہے اس کو آپ نے کیسے بیان کیا کوئی اہم واقعہ بیان ہونے سے رہ گیا؟ کیا آپ کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز تھی، یا جو اگر آپ کی کوئی ریلیجیس یا اگر آپ کی کوئی فیملی ڈسپیوٹ یا کوئی اور بنیاد جو آپ نے کلیم کیا ہے اس کو آیا مکمل طور پر سمجھا گیا ہے یا نہیں، یا کوئی آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہو، وہ پروٹیکشن آفس ہو گیا یا ٹرائیبیونل ہو، اس نے اس کو صحیح طرح پڑھا ہے، صحیح طرح اس پر وہ کیا ہے۔ اگر آپ میرے پاس آ جاتے ہو تو صرف میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ مشورہ نہیں لے کے جاؤ گے، اسی دن آپ کو آپ کے کیس کے بارے میں زیادہ اس کو آپ زیادہ سمجھو گے کہ ریفیوزل کیا ہے، اس میں ایشوز کیا ہے، کس بات پہ ریفیوزل ہوا ہے، آیا آپ کو کوئی ریمیڈی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس پہلے ملاقات میں جب آپ میرے ساتھ ملو گے تو آپ کو، اور میں آپ سے اس طرح کویسچن کروں گا، وہ آن دا اسپاٹ آپ میرے سوالات کے جوابات شاید آپ دے سکو گے، لیکن وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں نا کہ اس کے میرے سامنے جب کلائنٹ آتے ہیں تو میں کیس کو جب انویسٹیگیٹ کر لیتا ہوں کیا اس میں کوئی ہم جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے میں سارے فائل کو جب دیکھ لیتا ہوں پھر میں کوئی کویسچنز بھی کر لیتا ہوں کہ میں ٹیسٹ کر سکوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جتنے بھی آئی پیٹ ریفیوزل ہے اس میں ایررز آف لا، اس کو ڈسکور کرنا انتہائی پیچیدہ قانونی ایکسرسائز ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو صرف قانون کی سمجھ ہو، آپ اس میں ہر قانونی استدلال یا جو فائنڈنگز ہے اس کے ہر پیراگراف، اس کو ایک آپ بالکل باریک بینی سے اس کا آپ تجزیہ کرو گے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے قانونی غلطیاں شاید کبھی کبھار ایک جملے میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ غلطی سامنے لے آ جاتے ہو تو آپ کے ہائی کورٹ میں پھر آپ جا سکتے ہو، سر شرعی کلیم کر سکتے ہو، جوڈیشل ریویو کر سکتے ہو، اس پر آپ ہائی کورٹ میں اپنا کیس اوپن کر سکتے ہو۔ لیکن اسی قانونی غلطی کو ڈیٹیکٹ کرنا، یہی میں کہوں گا آرٹ آف ایڈوکیسی ہے کہ آپ فرض کر لیں ایک فائل آپ دیکھ لیتے ہو کہ اس میں کیا ہے، جو ٹرائیبیونل ممبر ہے اس نے کیا غلطی کی ہے، کیا جو فیصلہ آیا ہے واقعی قانون کے مطابق ہے۔ کیونکہ بعض اوقات مسئلہ آپ کی کہانی میں نہیں ہوتا، مسئلہ فیصلے کی قانونی بنیادوں میں ہوتا ہے، اور وہی بنیاد جب آپ ہائی کورٹ جاتے ہو اس پر آپ کے لیے ہائی کورٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ریفیوز آئی پیٹ کیسز ہے جو ٹرائیبیونل سے ریفیوز ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کے کیس ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا کیس اگر فرض کر لے آپ کو صحیح طرح قانونی رائے نہیں دیا تو آپ کا کیس اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں اگر آپ کو ابھی اس جوڈیشل ریویو فرض کر لے، اگر آپ کسی ٹرائیبیونل ڈیسیجنز کے خلاف کرنا چاہتے، جتنے بھی جوڈیشل ریویو کیسز ہے، اٹ از ناٹ ایکچولی an exercise of the disagreement. It is an exercise in the legality. The advocate's responsibility is not to ask whether the decision was harsh, but whether it was lawful. Every paragraph must be examined, every statutory requirement considered, every finding tested against the evidence and the law. It is through that careful
process that an error of law is uncovered. And it is that error alone which ultimately invoke the jurisdictions of the High Court by way of judicial review. Every determination tells two stories. One is the story of the applicant. The other is the story of the decision maker. Judicial review is concerned with the second. It asks whether the law was correctly understood, fairly applied, and properly reasoned. The advocates who master this discipline does not merely read decisions, he detects errors of law. He examines every findings, every omissions, and every conclusions until the legality of the decisions can be confidently defended or properly challenged before the High Court. Thank you very much.